اس میں نئی باتیں ایڈ کی جا رہی ہیں اور پرانی باتیں نکالی جا رہی ہیں. لہذا کتابوں کو سمیٹ کے رکھیے کہ وقت ضرورت اپنی اصل کتاب نکالی جا سکے, دشمن کے مقابلے میں لا کے رکھا جا سکے کہ آپ جو آپ نئی نئی کتاب دکھا رہے ہیں یہ آپ کیا چھپی ہوئی ہوگی, اصل کتاب تو یہ ہے جہاں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے, میرا اپنا نظریہ جہاں تک ہے, آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے, ایک چھوٹی سی لائبریری آپ کے شہر میں ہونی چاہیے, عوامی مذہبی لائبریری. آج میں یہ بات اس لیے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک میں نے اس موضوع پر معلومات حاصل کی, یہ خبر مجھے ملی کہ مرحوم کے والد نے اسی جگہ پر لائبریری قائم کی تھی, اب نہیں ہے. اب اس لائبریری کا نہ ہونا, جہاں تک میں سمجھ پایا, اس کا مطلب ہے کہ اب اس شہر میں ذوق علم ختم ہو گیا, جوانوں میں تحقیق کا شوق رہ نہیں گیا, کتابوں سے ہمیں دور کر دیا گیا, ہم سب کو واٹس ایپ اور فیس بک میں پھنسا دیا گیا. اب ہم وہیں کے ہو کر کے رہ گئے, اصل جگہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب بہرحال مجھ سے زیادہ علم بھی رکھتے ہیں, تجربہ بھی آپ کا مجھ سے زیادہ ہے, مشاہدہ آپ کا مجھ سے زیادہ ہے, اور آپ ماحول پر نظر مجھ سے زیادہ رکھتے ہیں. آپ شاید محسوس کر پائیں اس بات کو, جس طرح سے ہم کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل مواد ہماری قوم کی ذہنوں سے غائب ہو جائے. اور پھر صرف یہ صاحب کہ کیا کریں, کیسے کریں, اب کیا کریں, اب تو ہو گیا, یہ واویلا کرنے سے کام نہیں چلے گا, ہمیں کچھ کرنا ہوگا. میں پھر بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا, علم ہی زندگی ہے, علم سے ہی خشیت پروردگار پیدا ہوتی ہے, علم ہی کی بنیاد پر رضائے خدا حاصل ہوتی ہے. لہذا جب بات انفاق کی آتی ہے تو صرف مال کا انفاق ضروری نہیں ہے, جن کے پاس علم ہے وہ علم خرچ کریں, اور علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے. مال تو گھٹتا ہے, نہ خرچ کیجئے, آپ ڈرتے ہیں گھٹ جائے گا. کم سے کم علم جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اسے تو بانٹتے رہیے, اسے پہنچاتے رہیے, اس کی ذمہ داری لیجئے. اور یاد رکھیے, میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے, ہو سکتا ہے کہ جب یہ لائبریری کھلے اور بنے تو افراد بہت کم آئے پڑھنے کے لیے, نہ آئیں, 2 ہی 4 لوگ بندے پہنچے, اور پھر ہم عدد کو بہانا بنا, سب لوگ آتے ہی نہیں, فائدہ کیا. بہت معذرت کے ساتھ, اگر کوئی ایک بندہ بھی علم نہ ملنے کی بنیاد پر گمراہ ہو گیا, اس کا جواب دے کون ہوگا؟ کیا میں یہ کہہ کے اپنا دامن بچا لوں گا کہ ہم سوچے تو تھے پڑھائیں گے, مگر کیا کریں, لڑکے ہی نہیں آتے تھے, 10-20 ہوتے تو پڑھاتا میں, اب ایک کو کیا پڑھاتا؟ کہ میں اپنے آپ بچا پاؤں گا اس چیز سے؟ یہ عذر بارگاہ رب میں قابل قبول ہوگا؟ جہاں تک میں کہا بہت چھوٹا ہوں, میں طالب علم ہوں بہت معمولی سا, جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں شاید یہ میرا عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. ہمیں عدد نہیں دیکھنی ہے, ہمیں اپنے مشن کو باقی رکھنا ہے, نشر علم کی خدمت کو جاری رکھنا ہے. اور بس بات ختم کر دوں, اگر زیارت اربعین جو مولا حسین کے ہم پڑھتے ہیں اس کا فقرہ آپ کے ذہنوں میں ہو, تو قربانی کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو جہالت سے نکالنا, گمراہی اور حیرت سے نکال کے باہر لانا. تو جہالت سے نکالنا اگر قربانی کا مقصد ہے تو یا حسین کہنے والے, کربلا کو یاد کرنے والے, ہر حسینی کی ذمہ داری ہے اس کے اندر جتنی طاقت ہو, جتنا ممکن ہو, اپنے اطراف سے جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرے. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ.